الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے اور اپنی ذات کی معرفت عطا کرنے اور اس کا صحیح تعارف کرانے کے لیے جو عقل و قیاس سے ماورا ہے اور جس کی کوئی مثال اور نظیر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام کے گروہ کو منتخب فرمایا، اپنے کلام اور پیغام کے ذریعے ان کو، پھر ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو اپنی ذات و صفات کا صحیح اور مستند علم عطا فرمایا اور اپنے منشا اور احکام اور زندگی گزارنے کا پسندیدہ طریقے سے آشنا کیا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہماری زندگی کے گزارنے کے طریقے اور ڈھنگ ہمیں بتلا رہے ہیں، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ چلے گا کیسے، صحیح سمت صحیح رخ پر کیسے رہے گا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا؟ تو اللہ کہ ہم پیدا کردہ ہیں، اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہم کیسے چلے، کس طریقے سے چلے، ہماری زندگی کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے، اس کی رہنمائی بھی خود حق جل مجدہ نے فرمائی ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. اب جب زندگی کیسے گزاری جائے اس کے سلیقے طریقے بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو مبعوث فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی بندگی کے صحیح قاعدے اور زندگی گزارنے کے پسندیدہ طریقے کو معلوم کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کے لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے دین، بتلائے ہوئے طریقے کو اپنانا پڑے گا. اور اسی کو ایک پورے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ان میں سے ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ علیہم السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہ راست عطا کی. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی خاندان میں سے اسماعیل، یسع، یونس، لوط کو راستہ دکھایا. اور ہم نے تمام دنیا جہان پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائی بندوں میں سے بہت سو کو ہم نے نوازا اور اپنی خدمت کے لیے چنا. سورۃ الانعام آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 90 تک اللہ فرما رہے ہیں، مسلسل یہ سلسلہ دنیا جہان میں چلتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی پہچان اور انسانی زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے الگ الگ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے
لوگوں تک اور اپنی مخلوق تک، اپنے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور اسی زندگی گزارنے کے طریقے جس کو شریعت کہتے ہیں اس کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 میں ارشاد فرما رہے اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا وہ محبوب گروہ ہے جس کی ہر بات اللہ تعالیٰ نے محبوب رکھی ہے، عقائد و نظریات، مرغوبات، اخلاقیات، معاشرت، جتنی چیزیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حضرات انبیاء کو عطا کی گئی، ان کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو اس کو سمجھایا، اور وہی مطلوب اور منظور ہے۔ حضرات انبیاء جس شریعت کو لاتے رہے، جس دین کو اپنے مخاطبین کے سامنے پیش کرتے رہے، ان کا کام تھا کہ اس کو وہ اختیار کرتے، اس کو وہ اپناتے اور ہو بہو ویسا ہی کرتے جیسا وہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر حضرات انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ قرآن ایک تڑپ تھی کہ قیامت تک کے آنے والا آخری بشر تھامے رکھے اس دین و شریعت کو جس کو لے کر حضرات انبیاء آتے رہے، اور اسی قرآن اور فکر میں انہوں نے وصیتیں کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 میں اللہ فرما رہے اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بچوں، خدا نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہ قرآن ایک فکر تھی کہ جس شریعت کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جس شریعت کے ساتھ حضرات انبیاء کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے، اسی دین کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، یہاں تک کہ موت بھی اس حال میں آئے کہ بندہ مسلمان رہے، ایمان اور اسلام سے بھرا ہوا رہے۔ آج جب ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اور سماج ایک نئے راستے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور لوگ لپک رہے ہیں اس نئے طریقے، نئے اطوار، نئے اخلاق، نئے کیریکٹر کی طرف، نئے فیشن کی طرف، نئی ایجادات کی طرف لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس طرف بندہ سوچے، اور خصوصاً مسلمان سوچے کہ جس شریعت کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ دین و شریعت کا میں پابند ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ باطل پر مبنی طریقے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے ہیں، اور اس کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں ارشاد فرما رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اور جو شخص سرکش سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوطی سے رسی کو پکڑی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ غلط طریقوں کی طرف لپکتا نہیں، غلط طریقوں کی طرف اپنے آپ کو مائل نہیں کرتا، وہ پابند رہتا ہے شریعت کا، وہ پابند رہتا ہے اسلام کا، وہ پابند رہتا ہے سنت نبوی علیہ السلام کا۔ دنیا جہان میں بہت سارے ادیان، بہت سارے مذاہب، ان کے بہت سارے الگ الگ طریقے، لیکن ان تمام طریقوں میں واحد طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور اور محبوب ہے، وہ ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدت ادیان کے نہیں بلکہ وحدت حق کے قائل ہیں، یعنی سب دین ایک نہیں بلکہ حق ایک ہے، اور وہ صاف اعلان کر رہا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہی ہے، اور تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ بہت سارے طریقے، بہت ساری چیزیں آپ کو دنیا جہان میں دکھے گی، لیکن ان بہت ساروں میں ایک طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ اسلام ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو پابند بنا کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی ہے۔
اور یہی وہ نظریہ تھا، یہی وہ فکر تھی، یہی وہ کڑن تھی جس کو حضرت انبیاء علیہ السلام نے پوری دنیا میں پھیلایا اور لوگوں کو تلقین کی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پوری زندگی پابند رہنا ہے اور ایسی پابندی کرنا ہے کہ مرتے مرتے بھی اسلام چھوٹنا نہیں چاہیے، ایمان چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اور اسی کی وصیت کی ہے حضرت انبیاء نے اپنے مخاطبین کو، یہاں تک کہ آپ تصور کریں گے کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جنازے پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے، اس بات کو دہرایا جاتا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو موت دے دے اس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ ایک جاتا ہوا بندہ ہے، اس کی مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے اور اس میں اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہ تو چلا گیا دنیا سے، ہم میں سے جو زندہ ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ اسلام پر زندہ رہے، اس کی توفیق ملے، اللہ کا کرم ہو کہ جو موجود ہیں وہ اسلام پر باقی رہیں، اور جو دنیا سے جا رہے ہیں وہ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ایمان ان کے ساتھ باقی رہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اور ایک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو جو موجود لوگ ہوتے ہیں جو دفنانے کے لیے پہنچتے ہیں وہ اس جملے کو کہہ کر مٹی دیتے ہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کے دین اور ملت پر اس بندے کو سپرد کیا جا رہا ہے مٹی کے۔ کہ زندہ تھا جب تک ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کو زندگی میں سجاتے ہوئے زندہ تھا، اب دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو اس کو اللہ کے نام پر اور اس ملت، اس شریعت کی برکت پر سپرد خاک کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ ایسے بہت سارے جیسے حضرات انبیاء آتے رہے، ان کی قوم، ان کے ماننے والے جب تک وہ حیات رہے، پابند رہے، جیسے جیسے انبیاء کا دور گزرتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں تو ایسے لوگ کہ جو اپنے نبی کی موجودگی میں آرزو کر رہے ہیں غیر اللہ کی پرستش کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں ارشاد فرما رہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہے۔ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی تو ایسا کوئی ظاہری مجسم شکل والا معبود تجویز کر دیجئے جیسا کہ ان کے پاس ہے، کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انہم قوم تجہلون، یہ بہت نادان اور بیوقوف لوگ ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، پھر موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا جہان پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا، ذلت بھری زندگی سے نکال کر عزت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو لایا ہے، اور ایمان اور اسلام کے ساتھ تم زندگی گزارنے والے بن رہے ہو، اس کے بعد یہ آرزو، یہ لچر اور بےہودہ آرزو کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی معبود گھڑا جائے۔ تو ایسی کسی فکر کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادیان باطل مذہب والے اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں، اب یہ لچک رہا ہے، یہ لپک رہا ہے، ان کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے اور ان کی شرکیہ چیزوں میں شرکت کر رہا ہے، دبے لفظوں میں اور غیر محسوس طریقے پر یہ نعوذ باللہ اپنے معبود حقیقی سے بیزار ہو چکا ہے، یہ تلک لگا رہا ہے، یہ آرتی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس دین جس شریعت کو انبیاء لے کر آئے، جس دین جس شریعت کا ہم کو پابند بنایا گیا، ہم کو زندگی جس کے ساتھ گزارنے کے لیے کہا گیا، اور مرتے مرتے میں جس ایمان جس اسلام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہا گیا، وہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک گوہر نایاب کی طرح ہوتا کہ ہم اس کو سنبھالتے،
اور ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے مکمل طور پر اسلام کے پابند رہتے. ہوا ہو گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروانہ. ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ کیسے حالات آ جائیں، کیسے لوگوں کی اس کو سنگت مل جائے، کیسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، لیکن وہ مکمل طور پر پابند شریعت رہے. اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے، لوگوں کا دیکھ کر وہ کوئی چیز کی طرف لپکنا نہیں چاہیے. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ رو کے ساتھ، جانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں، ایسی اس کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا رہبر، ہماری گائیڈنگ کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، ہمارے رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنائے گئے ہیں. تو ہم کو پابند رہنا ہے شریعت کا، اسلام کا، تعلیمات کا. اپنی تہذیب میں اسلامی تہذیب لانی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اسلام نے اس بارے میں رہنمائی نہیں کی ہے. آپ جس شعبے میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہر اس چیز کی رہنمائی شریعت کر رہی ہے، دین کر رہا ہے، اسلام کر رہا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قریب آئیں اسلام کے، دین کے، اور جو دین کے اسکالر ہیں ان کے قریب آئیں. ہم جانیں کہ اس بارے میں میری کیا رہنمائی ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، میرا نیا گھر لینے کا ارادہ ہے، نیا گھر لینے کے بعد کیا کیا چیزیں اسلام کہتا ہے کرنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں جو خرافات کی لائن سے میں کرنے لگا ہوں. مجھے نکاح کرنا ہے، نکاح کے لائن سے کیا کیا اسلامی تعلیمات ہیں، اور وہ کیا کیا خرافاتی چیزیں ہیں جو غیر محسوس طریقے سے میری زندگی میں داخل ہو چکی ہے، میرے گھرانے میں داخل ہو چکی ہے، میرے رشتہ داروں میں داخل ہو چکی ہے. اور یہ بہانہ دے کر کہ نہیں سنتے، نہیں مانتے، کرنا پڑتا ہے، کر گزر رہا ہے باقی تمام چیزوں کو بندہ. اغیار کی تمام چیزوں کو یہ لپک کے اپنا رہا ہے، اور شریعت کو اور دین کو دھڑلے سے چھوڑ رہا ہے. جبکہ پابند بنایا گیا ہے اس کو کہ پوری زندگی سنبھالنا ہے ایمان کو، اسلام کو، مرتے مرتے بھی ایمان اسلام کو رکھنا ہے سنبھال کے. اس کو پابند بنایا گیا ہے. یہ لاوارث نہیں ہے، یہ یتیم نہیں ہے کہ اس کو دوسروں کی طرف لپکنے کی ضرورت پڑے، یا دوسروں کی طرف جھانکنے کی ضرورت پڑے کہ وہاں پر کیسا معاملہ ہے، وہاں کیسا دستور ہے، وہاں کا چلن کیسا ہے، ہم کو بھی اپنانا پڑے گا، ہم کو بھی کرنا پڑے گا. نہیں، یہ مکمل ضابطۂ حیات کے ساتھ زندگی گزارنے کے مستقل اور مکمل ضابطے کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے. حق تو یہ تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ سیکھتے، سمجھتے، معلوم کرتے کہ یہ صحیح چیز ہے، یہ صحیح راستہ، یہ صحیح تعلیمات ہے. بجائے یہ کہ دوسروں کی چیزوں کو اپناتا، لوگ اس کو دیکھ کر اسلام اپنانے والے بن جائیں، شریعت اپنانے والے بن جائیں، حسن اخلاق اپنانے والے بن جائیں. تو ہم کو مکمل پابند رہنا ہے شریعت کا، اسلام کا، تعلیمات کا، سنتوں کا، اولیاء کرام کے فرامین کا، ان کی گزاری ہوئی زندگی کا. یہ سارے لوگ آئیڈیل ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنا ہے، کسی اور کا دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے. دو چار مثالیں دی گئی، ورنہ زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی اسلام نے دی ہے. کوئی شعبہ، کوئی طریقہ، کوئی ڈھنگ، کوئی سلیقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے دکھایا اور بتایا نہیں ہے. جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ مدد فرمائے اور ہم کو اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے ساتھ، اسلامی مزاج کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ایمان، اسلام، شریعت ہمارے ساتھ لگی رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.